अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 24, सूरतुल मुमिन, आयत नंबर 26। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल फ़िरऔन वक़ाल फ़िरऔन ज़रूनी अक़तुल मूसा ज़रूनी अक़तुल मूसा वल्यदउ रब्बह वल्यदउ रब्बह इन्नी अख़ाफ़ु इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम अन युबद्दिल दीनकुम औ अन युज़हिर फ़िल अर्ज़िल फ़साद औ अन युज़हिर फ़िल अर्ज़िल फ़साद। वक़ाल मूसा वक़ाल मूसा इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब युमिनु बियौमिल हिसाब। वक़ाल फ़िरऔन ज़रूनी अक़तुल मूसा वल्यदउ रब्बह इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम औ अन युज़हिर फ़िल अर्ज़िल फ़साद। वक़ाल मूसा इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। रजीम। वक़ाल फ़िरऔन ज़रूनी अक़तुल मूसा वल्यदउ रब्बह इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम औ अन युज़हिर फ़िल अर्ज़िल फ़साद। वक़ाल मूसा इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। वक़ाल और कहा फ़िरऔन ने ज़रूनी कि मुझे छोड़ो अक़तुल मूसा मैं कत्ल करूँ मूसा को वल्यदउ और वो पुकार ले रब्बहु अपने रब को इन्नी अख़ाफ़ु बेशक मैं डरता हूँ अन युबद्दिला ये कि वो तब्दील कर दे दीनकुम तुम्हारे दीन को औ अन युज़हिरा या ये कि वो फैलाए फ़िल अर्ज़ि ज़मीन में अल फ़साद फ़साद। वक़ाला और कहा मूसा ने इन्नी उज़्तु मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बी अपने रब की व रब्बिकुम और तुम्हारे रब की मिन कुल्लि मुतकब्बिर हर एक तकब्बुर करने वाले से
لا یؤمنو جو نہیں ایمان رکھتا بیوم الحساب یوم حساب کے دن پر۔ فرعون یہ کہہ کر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ابھی تک اس نے جو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم نہیں دیا یا انہیں قتل نہیں کیا، تو وہ اپنے درباریوں اور سرداروں کے روکنے کی وجہ سے نہیں کیا۔ تو یہ بات اس نے محض اپنا رعب ڈالنے کے لیے یا اپنے آپ کو ہمت دلانے کے لیے کہی، کیونکہ اندر سے وہ بڑا خوف زدہ تھا۔ اللہ نے کہا نجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما، ہم تم دونوں کے لیے غلبہ رکھیں گے سو وہ تم تک نہیں پہنچیں گے۔ تو اس فرمان کے ساتھ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے جو غلبہ دیا تھا، جو رعب عطا کیا تھا، اس کے ہوتے ہوئے اس کی ہمت ہی نہیں پڑتی تھی کہ وہ انہیں قتل کرے یا کوئی اور نقصان پہنچائے۔ تو رہے اس کے درباری، تو وہ فرعون کو روکنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی فرعون ان کی رائے کی کوئی پرواہ کرتا تھا۔ اس نے اپنی پوری قوم کو اتنا بے وقت بنا دیا تھا کہ وہ ہر بات میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، چاہے وہ بات عقل میں آنے والی ہو یا چاہے نہ ہو، انہوں نے کہنا جی آپ نے ٹھیک ہی فرمایا ہے۔ وَلْيَدْعُ رَبَّ، کہ موسیٰ اپنے رب کو پکار لے، یہ بھی اس کی گیدڑ بھبکی تھی، ورنہ اسے اور اس کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات دیکھ کے یہ یقین ہو چکا تھا کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور اللہ انہیں کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اگر اسے یہ یقین نہ ہو چکا ہوتا تو وہ اتنی افواج قاہرہ کا مالک ہونے کے باوجود کس نے اس کا ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے روک رکھا تھا۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، اس نے کہا میں ڈرتا ہوں یہ تمہارا دین نہ بدل دے، یعنی یہ تمہارا عقیدہ اور اس پہ جو مبنی نظام سلطنت ہے کہ جس میں فرعون کو رب الاعلی مانا جاتا تھا، اس کے حکم کو واجب الاطاعت جانا جاتا تھا، تو وہ کہتا تھا مجھے خطرہ ہے کہ یہ تمہارے اس دین اور اس اعتقاد کا تمہیں منکر کر دے گا جس کے تحت تم مجھے اپنا رب سمجھ کر میری غلامی کرتے ہو اور میری فرما برداری پر مطمئن رہتے ہو۔ اس طرح ملک میں انقلاب برپا ہو جائے گا، گویا میں اسے تمہاری خاطر ہی قتل کرنا چاہتا ہوں۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یعنی اگر وہ تمام اہل مصر کو یہ جو آبائی دین انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے مجھے رب ماننے والا، اگر وہ ساروں کو اس سے نہ انکار کروا سکا، اس دین کا منکر نہ کر سکا، تو کم از کم یہ خطرہ تو ضرور ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو وہ توحید کا قائل کر لے گا، اور بعد میری ربوبیت اور حاکمیت کے قائل رہیں گے، تو پھر آئے دن ملک میں فساد برپا رہے گا، لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے، اور یہ وہی انداز ہے جسے ہر حاکم وقت اندرونی یا بیرونی خطرے کا ہوا کھڑا کر کے اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ تو اس ظالم کو دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جس سے لوگ راہ حق پر آ رہے تھے فساد قرار دے رہا ہے کہ او ان یظہر فی الارض الفساد، کہ یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، حالانکہ اصل فسادی وہ خود ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، تو بے شک وہ خود فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ وقال موسیٰ انی عصت بربی، موسیٰ علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا کہ مجھے فرعون قتل کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگی، اور اللہ کے خاص بندوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دشمنوں سے بچنے کے لیے اپنے رب کی پناہ طلب کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ابو موسیٰ اشعری بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم کے حملے کا ڈر ہوتا تو آپ اللہ سے یہ دعا کرتے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا تو انہوں نے بھی اللہ سے پناہ مانگی، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اصحاب الاخدود والے لڑکا کا واقعہ، اس نے بھی پناہ مانگی، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ تو بڑی مثالیں ہیں کہ جب ایسا کوئی خطرہ ہو تو پھر اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ عوذت بربی، مطلب یہ ہے کہ میں اس ذات عالی کی پناہ لے رہا ہوں کہ جس نے میری پرورش کی، مجھے نبوت کے مقام پر فائز کیا، تمام دکھوں تکلیفوں مصائب و الام سے بچا کے اتنی نعمتیں کی کہ جس کا شمار نہیں ہے۔ اسی لیے فرعون ہر متکبر اور جبار اور ظالم سے بھی مجھے وہی بچائے گا، لہذا میں اسی کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَرَبِّكُم میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سبق دے رہے ہیں کہ ان کی طرح وہ بھی اپنے رب کی ہی پناہ مانگے۔ من کل متکبر، صرف فرعون کے شر سے پناہ مانگنے کی بجائے ہر متکبر کے شر سے انہوں نے پناہ مانگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا جب انسان کرے تو اس میں وسعت ہونی چاہیے، جامعیت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ جس چیز کی ضرورت ہے بس وہ مانگ لی، اس کو تھوڑا وسیع کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اس دعا میں ہر دشمن سے پناہ کی درخواست آ گئی، خواہ اس کی عداوت ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو، وہ دشمن اکیلا ہو یا کوئی جماعت ہو۔ لا یؤمن بیوم الحساب، اس سے معلوم ہوا کہ ظلم اور قتل ناحق وہی کرتا ہے جو متکبر ہو۔ متکبر کون ہوتا ہے؟ جو حق کا انکار کرنے والا ہو اور لوگوں کو حقیر سمجھنے والا ہو۔ تو اس کے اس عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا یوم حساب پہ ایمان نہیں ہے۔ حساب کے دن پہ اگر اس کا ایمان ہوتا کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ نے مجھ سے پھر یہ دنیا کے معاملات کے متعلق سوالات کرنے ہیں، میرا حساب ہونا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی یہ عمل نہ کرتا۔ جو حق قبول کرنے والا ہوتا ہے اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ایک ذات میرے اوپر بھی ہے، اس نے میرے اعمال کا حساب لینا ہے۔ اللہ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔